اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، سورہ کوثر مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر جنت کی ایک حوض کا نام بھی ہے اور بہت زیادہ بھلائی کو بھی کوثر کہا جاتا ہے۔ دوسری آیت فصل لربک وانحر، اس کا ترجمہ یہ ہے سو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تیسری آیت ان شانئک هو الابتر، اس کا ترجمہ یہ ہے بلا شبہ بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ سامعین کرام، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دیا۔ ابتر عرب میں اس شخص کو کہا جاتا تھا، یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی مذکر اولاد یعنی نرینہ اولاد زندہ نہ رہے، یعنی جس کے لڑکے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہوں، اس کو عرب میں ابتر کہا جاتا ہے۔ تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا آپ ابتر ہیں۔ یہ طعنہ دینے والوں میں عاص ابن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر یعنی مقطوع النسل ہیں، یعنی ان کی نسل نہیں چلے گی۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے زندہ نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیا کرتے تھے، یہ دوسری وجوہ سے آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف اولاد نرینہ کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ لڑکی کی اولاد سے ہو، اور نسل معنوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد معنوی ہوتے ہیں، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم اور معظم ہونا بھی مذکور ہے، جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک خاص شاگرد سعید ابن جبیر سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو سعید ابن جبیر نے جواب دیا کہ وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں داخل ہے۔ اسی لیے امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے، اس میں جنت کی خاص نہر کوثر بھی داخل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی،
اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی ہدایت دی گئی ہے، ایک نماز، دوسرے قربانی۔ نماز بدنی اور جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادتوں میں۔ اس بنا پر خاص امتیاز اور اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا بت پرستی کے شعار کے خلاف ایک جہاد بھی ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کی قربانیاں بتوں کے نام پر ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر فرمایا ہے، ان صلاتی و نسکی، بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی، ومحیای و مماتی، میرا مرنا اور میرا جینا، للہ رب العالمین، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ یہ آیت ان کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی مقطوع النسل ہونے کا، کہ ان محمد کی نسل ہی جو ہے نہیں چلے گی، اس کا جو ہے طعنہ دیا کرتے تھے۔ اکثر روایات میں عاص ابن وائل، بعض میں عقبہ، بعض میں کعب بن اشرف اس کے مصداق ہیں۔ حق تعالی شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی، جس میں اولاد کثیر بھی داخل ہے۔ آپ کے لیے اولاد کی کثرت اس لحاظ سے ہے کہ نسبی اولاد بھی آپ کی ماشاءاللہ کچھ کم نہیں، اور پیغمبر چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے اور پوری امت اس کی اولاد روحانی، اور آپ کی امت پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہوگی۔ ایک طرف تو ان دشمنوں کی بات کو اس طرح خاک میں ملا دیا، دوسری طرف یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں وہ خود ہی ابتر ہیں، انہی کا کوئی نام و نشان نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو حق تعالی شانہ نے کیسی رفعت اور عظمت اور بلندی عطا فرمائی کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک، آپ کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس کے بالمقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھئے کہ عاص بن وائل، عقبہ، کعبہ کی اولاد کہاں ہیں اور ان کا خاندان کیا ہوا، خود ان کا نام بھی اسلامی روایات سے تفسیر آیات کے ذیل میں محفوظ ہو گیا، ورنہ دنیا میں آج ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔